ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی جو اب آخری امید ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک آخری نکاح ہے۔ یہ معاملہ جو ہے ایک بہت نجی معاملہ ہے، لیکن اب یہ کیونکہ عدالت میں آ چکا ہے اور عدالت کے راستے سے سیاست میں داخل ہو چکا ہے، پہلے ذرا آپ سنیں کہ اس نکاح کے بارے میں خود عمران خان صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ میں بڑے مشکل حالات میں تھی، تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی کہ جی عدت نہیں ہے۔ عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی۔ میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی۔ تو یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آلریڈی آ چکا ہے۔ اب جن مفتی صاحب کے حوالے سے آج ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے، یہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے کیا کہا تھا، کچھ عرصہ پہلے، ذرا سنیں یہ کیا ہے۔ عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے۔ عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اچھا، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بات ختم ہو گئی، اور جب عورت نے کہہ دیا کہ میرا نکاح جو ہے وہ عدت پوری ہونے کے بعد ہو رہا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اب یہ عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں، وہ پہلے کچھ اور کہا تھا، پھر کچھ اور کہا تھا۔ 5 سال کے بعد ان کو یاد آیا جو 1996 میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور اس میں ایک فوجی افسر پکڑا گیا، میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، اور ایک بریگیڈیئر صاحب بھی پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے فوجی بغاوت کے بعد ریڈیو اور ٹی وی پہ جو تقریر کرنی تھی، اس تقریر کی ویٹنگ جو ہے وہ یہ مفتی سعید صاحب یہ مفتی صاحب اگر اتنے وہ تھے تو یہ اتنے بڑے جمہوریت پسند کے نکاح کرانے کے لیے اس کے ساتھ اس وقت کیوں تھے؟ تو یہ آپ ایک ہی دفعہ دونوں مل کے، حکومت اور پی ٹی آئی مل کے، یہ بتا دیں مفتی صاحب کا ذرا سراغ لگا لینا یہ کون ہے۔